तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह मरियम आयात 64 ता 98 हिस्सा दोम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं, क़ालल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, अय्युल फ़रीक़ैन ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज़्यादा शानदार हैं। तफ़सीर यानी उनका इस्तदलाल ये था कि देख लो दुनिया में कौन अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी नेमतों से नवाजा जा रहा है, किसके घर ज़्यादा शानदार हैं, किसका मयार ज़िंदगी ज़्यादा बुलंद है, किसकी महफ़िलें ज़्यादा ठाठ से जमती हैं। अगर ये सब कुछ हमें मयस्सर है और तुम इससे महरूम हो तो ख़ुद सोच लो कि आखिर ये कैसे मुमकिन था कि हम बातिल पर होते हुए और यूँ मज़े उड़ाते और तुम हक़ पर होते हुए इस तरह खस्ता और दरमानदा रहते। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़रनिन, हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं। हम अहसनो असासन व रिया, जो इनसे ज़्यादा सरो सामान रखती थीं और ज़ाहिरी शानो शौकत में इनसे बढ़ी हुई थीं। कुल मन काना फिद दलालते फलयमदुद लहुर रहमानो मद्दा, इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है। हत्ता इज़ा रअौ मा युअदूना इम्मल अज़ाबा व इम्मस्साआ, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया, खा वो अज़ाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी। सयअलमून मन हुआ शर्रुम मकानम व अदअफ़ु जुंदा, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल ख़राब है और किसका जत्था कमज़ोर। व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदा, इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं अल्लाह उनको रास्त रवी में तरक्की अता फरमाता है। तफसीर यानी हर आजमाइश के मौके पर अल्लाह ताला उनको सही फ़ैसले करने और सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक बख्शता है, उनको बुराइयों और गलतियों से बचाता है और उसकी हिदायत और रहनुमाई से वो बराबर राह रास्त पर बढ़ते चले जाते हैं। वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जज़ा और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयात को मानने से इनकार करता है। वक़ाला लऊतियन्ना मालन व वलदा, और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूँगा। तफसीर यानी वो कहता है कि तुम मुझे खा कितना ही गुमराह बदकार कहते रहो और अज़ाब इलाही से डराते रहो, मैं तो आज भी तुमसे ज़्यादा खुशहाल हूँ और आइंदा भी मुझ पर नेमतों की बारिश होती रहेगी। मेरी दौलत देखो, मेरी वजाहत और रियासत देखो, मेरे नामवर बेटों को देखो, मेरी ज़िंदगी में आखिर तुम्हें कहाँ ये आसार नज़र आते हैं कि मैं खुदा का मग़ज़ूब हूँ। ये मक्के में किसी एक शख्स के ख़यालात ना थे, बल्कि कुफ़ारे मक्का का हर शेख और सरदार इसी ख़ब्त में मुब्तला था। अत्तला अल-ग़ैबा अमित्तख़ज़ा इंदर रहमाने अहदा, क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई अहद ले रखा है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूलु, जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख रहेंगे। तफसीर यानी उसके जराइम के रिकॉर्ड में उसका ये कलिमा गुरूर भी शामिल कर लिया जाएगा और इसका मज़ा भी उसे चखना पड़ेगा। नबुद्दु लहू मिनल अज़ाब मद्दा, और उसके लिए सज़ा में और इजाफ़ा हम करेंगे। व नरिसुहु मा यक़ूलु व यातीना फ़रदा,
جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشت باں ہوں۔ تفسیر: اصل میں لفظ عزا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ان کے لیے سبب عزت ہوں، مگر عزت سے مراد عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور ہونا اور زبردست ہونا ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے سبب عزت بننا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کی حمایت پر ہو، جس کی وجہ سے اس کا کوئی مخالف اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اللہ، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تفسیر: یعنی وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے کبھی ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو، اور نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ احمق لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے وہ مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے تاب نہ ہو۔ إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ عَدًّا، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں پر تم بے صبر نہ ہو، ان کی شامت قریب آ لگی ہے، پیمانہ بھرا چاہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت کے کچھ دن باقی ہیں، انہیں پورا ہو لینے دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، اس وقت لوگ سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تفسیر: یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو، اور وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ ملا ہو۔ آیت کے الفاظ ایسے ہیں جو دونوں پہلوؤں پر یکساں روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بات کہ سفارش صرف اسی کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر اور خدا سے تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے عفو و درگزر کا مستحق بنا لیا ہو، اور یہ بات کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو پروانہ ملا ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے جن جن کو اپنا شفیع اور سفارشی سمجھ لیا ہے وہ سفارشیں کرنے کے مجاز نہ ہوں گے، بلکہ خود خدا کو اجازت دے گا، وہی شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب قیامت کے روز فرداً فرداً اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تفسیر یعنی آج مکے کی گلیوں میں وہ ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، مگر یہ حالت دیر تک نہیں رہے گی۔ قریب ہے وہ وقت جب کہ اپنے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق ہو کر رہیں۔ دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائے گی۔ فسق و فجور، رعونت اور کبر، جھوٹ اور ریاکاری کے بل پر جو سیادت اور قیادت چلتی ہو، وہ گردنوں کو چاہے جھکا لے، دلوں کو مسخر نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ صداقت، دیانت، اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ راہ راست کی طرف دعوت دیں، ان سے اول چاہے دنیا کتنی ہی اپرائے، آخر کار وہ دلوں کو موہ لیتے ہیں اور بددیانت لوگوں کا جھوٹ زیادہ دیر تک ان کا راستہ روکے نہیں رہ سکتا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں نازل کیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اسی لیے تاکہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟